بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں جہاں جہاں سے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں مجھے وہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی۔ جی چلیں چلتے ہیں میری اسٹوری کی طرف، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لیبیا میں جو پاکستانی ایمبیسی تھی تو اس کے باہر کافی لوگ اکٹھے تھے، پاکستانی جو تھے۔ تو وہ جو ایمبیسی میں لوگ ورکر تھے وہ جب باہر نکلتے تھے تو بہت ہی گھٹیا ورڈز استعمال کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے تھے۔ لوگ وہاں پہ دن رات وہاں پہ ایمبیسی کے سامنے فٹ پاتھ پہ ہی گزارتے تھے۔ لوگوں کے پاس نہ تو کوئی کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا نہ سونے کا، تو وہیں پہ سو جاتے تھے لوگ۔ تو بہت ہی مشکل وقت تھا وہ۔ اور اس کے بعد وہ جو انکل تھے میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، تو ان کو میں نے کہا انکل جی پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ مجھے نا یہاں طرابلس میں نا کوئی، جو طرابلس ہے وہ لیبیا کا شہر ہے، تو میں نے کہا انکل جی آپ پلیز مجھے یہاں پہ نا رہائش ڈھونڈ دیں، تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں تو اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا، تو تم ایسا کرو میرے پاس چلے آؤ۔ تو میں نے کہا انکل جی میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ وہاں سے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے کا سفر تھا۔ تو میں نے کہا انکل جی میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تم بیٹا ایسا کرو، کسی ٹیکسی والے سے بات کرو، اس کو کہنا کہ تم وہاں پہ مجھے لے جاؤ، میں جب تم وہاں پہ پہنچاؤ گے مجھے تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، جب تم وہاں پہ آؤ گے تو میں آگے کھڑا ہوں گا اور پیسے اس کو دے دوں گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ چلیں مجھے اتنی زبان بھی نہیں آتی تھی، میں نے نا تقریباً 2-3 ٹیکسی والوں سے بات کی، کوئی بھی مانتا نہیں تھا، کچھ کہتے تھے پیسے دو پہلے۔ تو پھر ایک بندہ تھا تو میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے لے جاؤ تو پلیز میں تمہیں وہاں جا کر نا پیسے دے دوں گا، تم ٹینشن نہ لو، تم بھی مسلمان ہو میں بھی ہوں۔ اور مجھے اتنی اچھی زبان بھی نہیں آتی تھی، اور میں انگلش میں بھی بات کر لیتا تھا ان کے ساتھ نا، لیکن وہ جو لیبین زبان ہے وہ بہت ہی آسان تھی۔ جتنا میں نے وقت گزارا تھا اسی حساب سے میں نے کافی اچھی سیکھ لی تھی۔ ابھی ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ رستہ طے کیا، تو آگے ایک پولیس اسٹیشن تھا، وہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے ہمیں نا روک لیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں ٹیکسی والا ہوں، تو یہ بندے نے جانا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے تم چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دو ادھر ہی۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کرایہ بھی نہیں لیا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مجھے وہ تھانے میں لے گئے ہیں۔ جیسے وہ مجھے تھانے میں لے گئے ہیں تو اور ایک روم میں نا مجھے ان لوگوں نے بند کر دیا۔ تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک پولیس والا آیا، اس نے آ کے تفتیش کی ہے مجھ سے، تم کون ہو کہاں سے ہو؟ میں نے اس کو سب کچھ بتایا، میں پاکستانی ہوں، میرے پاس جو پاکستانی پاسپورٹ تھا وہ بھی تھا، اس پہ ویزا لگا ہوا تھا، تو میں نے دکھایا وہ بھی۔ پھر وہ تفتیش کر کے چلا گیا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس روم میں بہت زیادہ لڑکے تھے اور کالے تھے، تقریباً 40-50 لڑکے ہوں گے، اور سارے کے سارے کالے تھے، اور میں اور ایک بنگلہ دیش کا لڑکا تھا ادھر نا۔ تو بہت ہی برا وقت تھا، نہ تو اس روم میں ہم سو سکتے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا، صرف کھڑے ہو سکتے تھے یا بیٹھ سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کچھ بھی۔ تو وہ بھی بہت مشکل وقت تھا۔ یہ جو لیبیا کے لوگ ہیں یہ بہت برے ہیں، ویسے بھی یہ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں۔ قذافی جو تھا وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ چلیں ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو میرا جو موبائل تھا وہ بھی مجھے دے دیا، اور میرے پاس ایک بیگ تھا کپڑوں کا چھوٹا سا، وہ بھی ان لوگوں نے دے دیا مجھے، اور میرے موبائل میں کریڈٹ بھی نہیں تھا۔ تو میرا جو وہ میرے ساتھ بنگالی تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہاری مہربانی ہوگی 1 منٹ مجھے کال کرا دو۔ تو وہ کہتا ہے چلو 1 منٹ ہی بات کرنا، زیادہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا ہاں میں 1 منٹ ہی کروں گا، کیونکہ ادھر لیبیا میں کال بہت مہنگی پڑتی تھی۔ تو میں نے اپنے انکل کو کال کی، میں نے کو بتایا کہ اپنی جو بھی، میں نے کہا میں 2 دن سے ادھر نا تھانے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا میں بھی کافی دفعہ تمہارا نمبر ٹرائی کیا لیکن بند جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا اب میرا نمبر آنا ہے، پلیز اس پہ مجھ سے رابطہ کر لے، میرے پاس کریڈٹ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ادھر ہی تھانے کے تھوڑے سے آگے جا کے نا ایک اسٹاپ تھا بس کا، ادھر کھڑا رہا ہوں۔ وہاں پہ لوگ جو زیادہ تر تو لیبیا کے ہی تھے،
وہاں کا لیبیا کا ویسے جو ماحول تھا بہت ہی گندا ماحول تھا، مطلب کہ لوگوں میں احساس نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے ابھی، لیکن جو لیبیا کے لوگ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ تو ادھر میں کھڑا تھا تو میں نے ویسے ہی جیسے سمجھ لیں کہ بھیک مانگنا ہوتا ہے اس طرح نا، جو بھی بندہ آتا تھا میں اس سے کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے جانا ہے تو مجھے پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا ٹائم نہ دکھائے۔ تو ایک بندہ تھا، اس نے مجھے وہاں کے نا 20 روپے دیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے اتنے کافی ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بہت 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 شکریہ آپ کا۔ تو پھر میں وہاں سے اس سے میں نے جب پیسے لیے ہیں تو وہاں پہ اس سے میں نے نا بس میں بیٹھ گیا ہوں۔ جیسے میں بس میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے انکل کے پاس چلا گیا ہوں، اور انکل کے پاس چلا گیا ہوں تو ہم لوگ تقریباً ایک ہفتہ جب گزارا ہے تو وہ جو لیبی تھا نا انکل کا جو مالک تھا جس کے پاس وہ کام کرتے تھے، اس نے بھی جواب دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا کچھ کر لو کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہاں کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ اس کی بھی ذمہ داری تھی ہم لوگوں کی کہ اس دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ حالات بہت برے تھے، لوگوں کے گھروں میں لوگ جا کے لوٹ رہے تھے۔ تو پھر انکل کہتے ہیں بیٹا اب تو پھر پاکستان جانا پڑے گا، ایمبیسی چلتے ہیں، یہ تو وہ وہاں پہ کیا وہاں پہ رہنا پڑے گا ایمبیسی میں۔ میں نے کہا انکل جی میں تو وہاں پر کبھی بھی نہیں جاؤں گا، تو میں نے تو یہاں ادھر ہی رہوں گا، یہاں آگے کہیں نکل جاؤں گا کسی اور کنٹری میں۔ تو کہتے کدھر جاؤ گے؟ میں نے کہا میں تو بہت مشکل سے پہلے ہی پاکستان سے نکلا ہوں، کیونکہ میں نے بہت ہی مشکل، ہمارے جو گھریلو حالات تھے وہ بہت ہی زیادہ پرابلمس تھیں۔ تو میں نے کہا میں تو اب واپس نہیں جا سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنے میں میرا ایک دوست تھا، یعنی کہ دوست تو نہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، میرے پاس ایک نمبر تھا تو میں نے اس نا کشمیری لڑکا تھا، اس کے ساتھ میں نے نا بات کی۔ میں نے کہا بھائی ادھر ہوں تو بہت پرابلم ہے، رہائش بھی نہیں کہیں مل رہی، تو سب لوگ کہتے ہیں واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ۔ واپس بھی چلو میں تو جانا نہیں چاہتا، ویسے ایمبیسی بھی نہیں واپس کسی کو ابھی تک بھیج رہی، ایک بھی بندہ ان لوگوں نے واپس نہیں بھیجا۔ ادھر ایمبیسی کے پاس بہت زیادہ لوگ کا ہجوم بنا ہوا ہے، تو لوگوں کا نام لے رہے ہیں بس بھیج نہیں رہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں یہاں تو ادھر رہنا چاہتا ہوں، کوئی رہائش ڈھونڈ دو، تمہاری مہربانی ہوگی، یا کسی اور کنٹری میں اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ کہتا ہے ابھی ادھر ایک گیم نکلنے لگی ہے، پتہ نہیں وہ کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، تم جب نکلو گے پہلی گیم ہے ابھی تک، تو کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ اس بندے سے بات کر کے نا تو مجھے بتا دیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے بات کر کے نا تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے بات کی ہے اس سے، تو جو پہلی گیم تھی کیونکہ لوگ رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو بہت ہی کم لوگ اس میں نا اور بہت ہی کم لوگ تھے جو اس میں دلچسپی رکھ رہے تھے، انٹرسٹ تھے۔ تو اور اس جو تھی گیم تھی وہ اس کا ریٹ بھی بہت ہی زیادہ کم تھا،